لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلى الله عليه محمد. تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر سکینہ بانو مرحومہ بنت سدالو مرحوم اور ابو القاسم مرحوم ابن فریاد حسین مرحوم کی ارواح کو ارسال فرمائیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء کرام، سورہ احزاب کی 21ویں آیت کو عنوان کلام قرار دیا ہے. بڑا معتبر ذکر ہے. پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پورے عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے. ہم لوگ اگر ظاہری اعتبار سے اپنی زندگی میں دیکھیں، ایک ایک جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور میں ہر سننے والوں سے توجہ کا طالب ہوں. ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو اس کائنات میں رہنے والا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی زندگی کو کسی نہ کسی کو دیکھ کے ہی سنوارتا، کسی نہ کسی کو دیکھ کے ہی بناتا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سونے سے لے کے کھانے تک اور کھانے سے لے کے عبادت تک ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نہ کوئی نمونہ ہے. چونکہ بغیر آئیڈیل کے زندگی نہیں گزاری جاتی، بغیر نمونے کے. یہ میرا محترم سننے والا مجمع ہے اور ماشاءاللہ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اگر میں 2 منٹ کی تمہید مکمل کر لوں تو میں مومنین کی خدمت کر پاؤں گا بہتر سے بہتر انداز میں. تو ہر انسان اپنی زندگی کو دیکھ کے ہی سنوارتا ہے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے، بات جب زندگی کی آتی ہے تو کہاں سے شروع کیا جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم اپنی زندگی کو کسی نہ کسی کو دیکھ کے ہی سنوارتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. میرے عزیزوں، موبائل کی ٹون سے لے کے اور نمازوں تک کا سارا سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو دیکھ کے ہی بنتا ہے. اور آپ اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی کو اپنے اعتبار سے گزارنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا. جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ حضرات کی خدمت میں لی جائے، جیسے موبائل ٹون، تو میں اپنے نئی نسل کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں
کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب موبائل ٹون کی بات آتی ہے تو ہمارے بستی میں رہنے والا ہر نوجوان کوشش کرتا ہے کہ اس کے موبائل کی ٹون جو ہے وہ موسمی ہو، یعنی رمضان کا مہینہ آئے تو آیتوں والی ٹون ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو ایام اضحیٰ میں نوحوں سے متعلق جو ہے وہ اس کی ٹون ہوگی، توجہ فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر عام مہینوں میں جائیے رجب اور شعبان کے مہینے میں تو اس میں قصیدے کی ٹون ہوتی ہے۔ دیکھیے ہر انسان کے زندگی گزارنے کا الگ الگ طریقہ ہے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ٹون موسم کے اعتبار سے بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی اور نوجوانوں کی ٹون قسم سے ایسی ہوتی ہے، یقین جانیے کہ اگر مجمع میں فون آ جائے تو وہ اٹھا نہیں سکتے۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کتنا سمجھ رہے ہیں اس بات کو، یہ ہماری نسل کا نوجوان بتائے گا، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ تو ابھی میں موبائل کے ٹون کی بات کر رہا تھا۔ اگر بات جیسے عبادتوں میں کی جائے، مثلا صبح کی نماز، تو کچھ لوگ ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں کہ جو نماز شب ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، کچھ ایسے بھی خدا سے محبت کرنے والے ہیں جو نماز صبح میں وقت سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی اس میں اللہ کو چاہنے والے ہیں، میرے عزیز توجہ فرمائیے گا، کہ جو بر وقت یعنی نماز صبح کے وقت ہی آنکھ کھلتی ہے اور برجلدی سے وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیتے ہیں، یعنی اتنا ہی وقت رہتا ہے کہ بس 2 رکعت نماز ادا کر پائیں۔ کچھ ایسے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، امام محمد باقر کا روز شہادت ہے، لہذا اسے ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے معاملہ یہ، میں پڑھ تو کچھ بھی سکتا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اسی ماحول کے آس پاس رہوں تاکہ آپ کی خدمت ہو سکے۔ تو دیکھیے معاملہ یہ ہے، کچھ ایسے خدا کو ماننے والے ہیں ماشاءاللہ کہ جو نماز صبح کا وقت گزر جاتا ہے تب آنکھ کھلتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی جاب سے مجبور لوگ ہیں کہ جن کو جاب کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں مل پاتا، وہ دوپہر کی نماز میں ملا کے نماز صبح پڑھتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں بات صحیح کہہ رہا ہوں نا۔ کچھ ایسے بھی خدا کو چاہنے والے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا، کچھ ایسے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں کہ جن کے پاس بالکل ہی وقت نہیں رہتا، جب وہ شام میں پلٹ کے اپنی جاب سے واپس آتے ہیں تو ساری نماز ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے توجہ فرمائیے گا، ایک ساتھ ساری نمازیں ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس میں بعض بھی ایسے اللہ کو چاہنے والے اور تسلیم ہونے والے لوگ ہیں کہ جنہیں ہفتہ بھر نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، وہ صرف جمعے میں آتے ہیں۔ آپ کیا سن رہے ہیں، توجہ ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، جو صرف جمعے میں آ کے نمازیں جمعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن بعض ایسے بھی مصروف لوگ ہیں، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والے افراد ہیں جنہیں نماز جمعہ کا بھی موقع نہیں ملتا، مہینے میں ایک بار نماز ادا کرتے ہیں۔ میری بات میں اگر سچائی ہو تو میرا ساتھ دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے کچھ ایسے بھی اللہ والوں کو دیکھا ماشاءاللہ جن کے پاس سال بھر موقع نہیں آتا، وہ صرف نماز عید و بقرعید میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں کہ مولانا آپ نے کیسے وقت سے پہلے پڑھا دی اور ہمارا انتظار بھی نہ کیا۔ یا ملاحظہ فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اور بعض ایسے بھی اللہ کو چاہنے والے ہیں جن کے پاس عید بقرعید کا بھی موقع نہیں ہے۔ میرے بھائی، تو میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جن کے پاس اتنا بھی خدا کے لیے وقت نہ ہو، انہوں نے اپنا نام رحمان کیوں رکھا ہے؟ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ دیکھیے میں شاعری کی دنیا میں صرف قافیہ ملانے کی بات کر رہا تھا آپ سے، اگر آپ قافیہ ملا دیتے تو بات بن جاتی، آپ نے چونکہ قافیہ ملایا نہیں، لہٰذا میں اس بات کو کر نہیں پایا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی گزارنے کے سب کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ہر زندگی لائق اعتبار نہیں ہوتی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ آپ بڑے زمانے سے مجلسیں سماعت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک ہنر ہے آپ کے پاس، ذاکر تیار کرتے ہیں، خطیب بناتے ہیں آپ، لہٰذا یہ جملہ ضرور سماعت کیجئے گا۔ میں نے کہا حضور ہر زندگی لائق اعتبار نہیں ہوتی، زندگی وہی لائق اعتبار ہے کہ خدا کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے۔
متوجہ رہیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. زندگی وہی لائق اعتبار ہے کہ اللہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے. دیکھیے میں آیت کے بالکل پیرائے میں اور بالکل آیت کے دل میں اتر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ بن سکتی ہے تو وہ سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے. توجہ، یعنی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہے. توجہ، خدا سیرت کی بات کر رہا ہے. میں امام باقر کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. اللہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، یہ محترم سننے والوں کے حوالے کرتا چلوں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے تاریخ اور ایک ہے سیرت. دیکھیے محترم سننے والا مجمع ہے، انشاءاللہ بات سمجھے گا. تاریخ سب کی ہوتی ہے، ہر کس و ناکس کی ہوتی ہے. شاعر کی تاریخ، ذاکروں کی تاریخ، عالم کی تاریخ، مفتی کی تاریخ، ایک عام انسان کی تاریخ. تو تاریخ تو سب کی ہوتی ہے لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی. نہیں، میں پڑھنے والوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے. تاریخ سب کی ہوتی ہے لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی. نہیں، میں نے غلط کہہ دیا. سب کے مقدر میں کہا کہ ان کی سیرتیں لکھی جائیں. نہیں، اتنا بڑا جملہ آپ نے اتنے ہلکے میں سماعت کر لیا. سب کے مقدر میں کہا کہ ان کی سیرتیں لکھی جائیں. سیرت میں نے کہا تاریخ سب کی ہے، توجہ فرمائیے گا. نہیں، اس سے بڑا جملہ سجاد حسین آپ ان کی خدمت کیجئے. میں نے کہا سنیے، تاریخ سب کی ہوتی ہے لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی. جن کی تاریخیں ہوتی ہیں وہ سچ تو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بول دے وہ سچ ہو. توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور فرمایا آپ نے، میں نے کہا دو چیزیں ہیں حضور، ایک تاریخ ہے اور ایک سیرت ہے. تاریخ سب کی لکھی جاتی ہے لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی. سیرت ہوتی ہے خاص لوگوں کی. توجہ فرما رہے ہیں. تاریخ سب کی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جن کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں وہ سب سچ تو بولتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بول دے. بھئی امام کی روزے شہادت ہے، جو بول دے وہ سچ ہو جائے. لیکن جن کی سیرت نمونہ عمل ہوتی ہے ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعے کے پابند نہیں ہے، جو ان کی زبان سے ادا ہو جائے. میں نے کہا میں ایک ایک جملے میں پوری تاریخ آپ کو رقم کروں گا. میں نے کہا ان کا کمال یہ ہے کہ جو ان کی زبان سے ادا ہو جائے، جو ان کی زبان سے ادا ہو جائے وہ سچ ہوتا ہے. نہیں، اس سے بھاری جملہ اور سنیے، اس سے وزنی جملہ. میں نے کہا جن کی تاریخیں ہوتی ہیں، جن کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں وہ سب حق پر تو چلتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے. توجہ میرے عزیز، غور فرمائیے گا ذرا. میں نے کہا جن کی تاریخیں ہیں، ہر کس و ناکس کی تاریخ ہوتی ہے لیکن سیرت سب کی نہیں ہوتی. جن کی تاریخیں ہیں وہ حق پر تو چلتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں حضور کہ جدھر مڑ جائے. دیکھیے زیادہ تر افراد بزرگ ہیں سننے والے، لہذا مجلس اتنی ہی معتبر ہے. نوجوان ماشاءاللہ آپ اپنے گھروں میں جائیے گا تو نوجوانوں کو یہ ذکر بتائیے گا. جن کی تاریخیں ہیں وہ حق پر تو چلتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے. جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جائے. لیکن جن کی سیرت نمونہ عمل ہے ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جدھر مڑ جائیں، جدھر چلے جائیں حق ادھر ہو جاتا ہے. اب ذرا میں تاریخ کو وہ حدیث یاد دلاؤں، کیا کہا تھا نبی نے؟ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. اور فرما رہے آپ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی مڑے. یعنی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پروردگار علی کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر حق جائے. حدیث میں کیا ہے؟ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے. تو جب یہ طے ہو گیا کہ حق جب بھی ہوگا علی کے پیچھے، حق جب بھی ہوگا علی کے پیچھے، علی سے آگے نہیں جا سکتا.
توجہ فرمائیے گا، حق جب بھی جائے گا علی کے پیچھے جائے گا، حق علی سے آگے نہیں نکل سکتا۔ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس ہوشیار مجمع میں کون سب سے جلدی سمجھتا ہے حق جب بھی ہوگا اہل بیت کے علی کے پیچھے ہوگا۔ بھائی اسی لیے تو جب میدان سے دو آوازیں اٹھیں کہ نبی قتل کر دیے گئے، نبی مار ڈالے گئے، تو علی کیوں مطمئن تھے؟ کہا اس لیے کہ موت حق ہے، موت حق ہے، جب بھی ہوگی علی کے پیچھے ہوگی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہا موت حق ہے۔ کیوں مولا مطمئن تھے؟ کیوں مولا کائنات مطمئن تھے؟ کہا اس لیے کہ موت حق ہے، اور حق جب بھی ہوگا علی کے پیچھے ہوگا، تو حق علی سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا۔ تو جب موت حق ہے، موت پیچھے ہے، تو نبی کو موت آ جائے مجھے خبر بھی نہ ہو۔ وہ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ دیکھیے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوات کر رہے ہیں آپ، اور اس منزل پہ گفتگو کو آسان کیجئے گا۔ میں نے نبی کی سیرت کا تذکرہ اس لیے چھیڑا کہ آج جس کی روز شہادت ہے اس کا ایک لقب ہے باقر العلوم۔ کیا ہے؟ باقر العلوم۔ اپنے مقدر پر خدا کی قسم آپ ناز کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے علم کو ہمارے اوپر واجب بنایا ہے، مستحب نہیں۔ نبی کی حدیث کیا ہے؟ العلم فریضۃ۔ بھائی فریضہ مستحب تھوڑی ہوتا ہے، فرض کو کیا کہتے ہیں؟ فرض واجب ہوتا ہے نا۔ تو علم جو ہے وہ فریضہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ میں یہ جملہ چونکہ ماشاءاللہ جلال پور کو میں 20-22 سال سے تو جانتا ہوں، یعنی سن 2000 سے تقریباً جلال پور کو سمجھ رہا ہوں اور جان رہا ہوں، اور آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ بڑا خوبصورت سا جملہ، میں ان جتنا 15 سالوں میں اور جو آپ کے آس پاس کی بستیاں ہیں، میں نے تقریباً 15 سال میں اس بستی کا جو موازنہ کیا دوسری بستیوں سے، آج میں حاجی صاحب سے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ 15 سال میں جو میں نے موازنہ کیا، اطہر صاحب 15 سال میں جو میں نے موازنہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ جو بستیاں آپ کے ساتھ قدم بقدم شانہ ملا کے چل رہی تھیں، وہ 15 سال میں بہت پیچھے رہ گئیں، آپ 15 سال میں بہت آگے بڑھ گئے۔ کیوں؟ کہا اس لیے اس کا واحد جو ہے وہ اعجاز ہے علم، اس کا واحد اعجاز ہے علم، چونکہ علم جو ہے وہ جانوروں کو انسانوں سے جدا کرتا ہے، لوگوں کو لوگوں سے جدا کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا میرے عزیزو باقر العلوم کا تذکرہ ہے، لہذا میں یہ بغیر کہے ہوئے نہیں مانوں گا۔ علم ایسی صفت ہے کہ اس کے لیے قرآن نے بڑے چیلنج کیے ہیں، اور کہا سنو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کا ذکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے، یہ قرآن علم کی بات کر رہا ہے، اور تنہا یہ بات نہیں ہے، نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ غور کیجئے گا، اس کا مطلب ہے چین جا کے علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ نبی دوری کو بتانا چاہتے ہیں، جتنی دور جانا پڑے لیکن علم کو حاصل کرو، علم کا دامن مت چھوڑنا۔ غور سے سنیے گا میرے عزیزوں، میں جب اخلاقیات کی دنیا میں اترا تو میں نے اخلاقیات میں 2 بڑی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک 4 صفتوں کا مالک نہ ہو جائے۔ غور سے سنیے گا، انسان کامل نہیں ہوتا، یعنی انسان ناقص رہتا ہے جب تک 4 صفتوں کا مالک نہ ہو جائے۔ اس میں پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت۔ آج باقر العلوم کا ذکر ہے، لہذا یہ جملہ غور سے سنیے گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ میرے عزیزوں، معاملہ یہ ہے علم و حکمت۔ آپ نے علم کی تعریف سن لی، علم کا تذکرہ سن لیا کہ علم انسان کو کتنا جدا کرتا ہے دوسرے لوگوں سے۔ اب سارے مومنین مل کے بتائیں کہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ جس کا تذکرہ احادیث میں ہے، جس کا تذکرہ ماشاءاللہ قرآن میں ہے، حکمت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے زمانے میں جسے مولویت پڑھائی جاتی تھی نا، ساتھ ساتھ اسے حکمت پڑھائی جاتی تھی۔
کیوں حکمت پڑھائی جاتی تھی؟ علماء کرام کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیوں حکمت پڑھائی جاتی تھی؟ کہا اس لیے کہ پڑھنے والا مولویت کو اپنا پیشہ نہ بنا لے۔ پتہ نہیں آپ کتنا سمجھے اس جملے کو، پتہ نہیں آپ کتنا سمجھے اس جملے کو، مولویت کو اپنا پیشہ نہ بنا لے، لہٰذا حکمت پڑھائی جاتی تھی تاکہ حکمت سے کام لیتا رہے اور مولویت راہ خدا میں صرف کرتا رہے۔ پتہ نہیں کتنا مجمع تک پہنچا اور کتنا نہیں پہنچا، لہذا حکمت پڑھائی جاتی تھی۔ اب یہ بتائیے، میں نے حکمت کی مثال دی، حکمت کہتے کسے ہیں؟ حکمت ہے خیر کثیر۔ میں جتنی طاقت کہیے گا اتنا لگاؤں گا، لیکن مجھے رسپانس چاہیے اس جملے کا۔ حکمت ہے خیر کثیر۔ پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ ایک ایسے خالص عقیدے والے انسان کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، لقمان حکیم بولا جاتا ہے نا۔ دیکھیے کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے، لقمان کوئی نبی نہیں تھے، کوئی امام نہیں تھے، تو بھائی جب کوئی نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، تو پھر ان کے نام کا سورہ کیوں قرآن میں ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس حکمت تھی۔ متوجہ رہیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہا ان کے پاس حکمت تھی، جسے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو میرا ساتھ دے سکتا ہے۔ ان کے پاس حکمت تھی۔ اچھا حکمت کیا ہے؟ کہا یہ اپنے بیٹے کو بار بار نصیحت فرما رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ بھی قرآن نے نظر کیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے لال خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا۔ اب سمجھ میں آیا، اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا اور آپ کیا سنے اس جملے کو، اور آپ کیا سمجھے اس جملے کو؟ اگر بیٹا، جملہ سنیے گا بہترین ذوق سماعت کے حوالے، اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے۔ نہیں، میں جب تک دہراؤں گا جب تک مجمع سمجھ نہ جائے اس جملے کو۔ اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو تو باپ حکیم ہوتا ہے۔ کمال کر دیا قرآن نے، ایک نصیحت پر لقمان حکیم، ایک وصیت پر لقمان حکیم ہو گئے۔ سوچئے جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کر دیا ہو۔ متوجہ ہے میرے عزیزوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی ایک نصیحت پر جناب لقمان حکیم ہو گئے۔ بھائی جس کے بیٹے نے پورا کعبہ ہی بتوں سے خالی کر دیا ہو، اس کا باپ کیا حکیم امت نہ ہوگا؟ بھائی حکیم امت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چونکہ اگر قرآن نے کہا کہ معاملہ شرک کی صفائی ہے تب جا کے تم حکیم بنو گے، میں بزرگوں سے داد چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر، تب جا کے تم حکیم بنو گے، تو لہٰذا انسان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک علم و حکمت سے اس کا دامن جوڑا نہ رہے۔ متوجہ رہیے گا۔ تو پہلی صفت میں نے مکمل کر دی اور تقریباً 20 منٹ ہو گیا پہلی صفت کو پڑھنے میں۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کتنا سماعت فرمائیں گے یہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ دیکھیے وقت جو ہے، اب لوگ گھڑی دیکھ کے وقت سمجھتے ہیں کہ وقت کتنا ہو گیا۔ حضور پہلے زمانے میں وقت کیسے دیکھا جاتا تھا؟ پہلے زمانے میں ذاکرین گھڑی سے وقت نہیں دیکھتے تھے، چہرے پہ وقت پہچانتے تھے، چہرے پہ وقت پہچانتے تھے کہ کتنا لکھا ہوا اور ٹائم کتنا ہو رہا ہے۔ لہٰذا آپ کا چہرہ بڑا شاد و آباد ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا سا وقت میں گنجائش ہے، لہٰذا ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائے تو بات کو آگے۔ تو علماء اخلاق نے کہا میں چاہتا ہوں آج امام کی روز شہادت جو ہے اس جملے کو مکمل کروں، لہذا کہا، کیا کہا قرآن نے؟ اور قرآن کے ساتھ ساتھ علماء اخلاق نے، انسان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک 4 صفتوں کا مالک نہ ہو جائے۔ پہلی صفت علم و حکمت، توجہ، علم و حکمت۔ دوسری صفت کا نام ہے عدالت۔ دیکھیے بڑا سخت مرحلہ ہے، چونکہ جس زمانے میں آپ اکثر سوچتے ہیں نا اپنے ذہنوں میں کہ آخر ہماری ساری احادیثیں جو ہیں، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اس میں صرف کیوں قال الباقر لکھا ہوا ہے، کیوں قال الصادق لکھا ہوا ہے؟ مولائے کائنات سے حدیثیں کم ہیں، امام باقر سے زیادہ ہیں، امام صادق سے زیادہ ہیں۔ نہیں، میں نے غلط کہہ دیا، شریعت کی حفاظت ہی دونوں اماموں نے کی ہے۔
جملہ سنیے گا، شریعت کی حفاظت ہی جو ہے دونوں اماموں نے کی ہے۔ قال الباقر قال الصادق، جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ زیادہ تر امام باقر سے ہیں، امام صادق سے ہیں۔ دل لگا دیجئے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لہذا کہا کہ سنو، امام باقر کا جو وقت تھا یہ دو حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، لہذا اماموں کو موقع مل گیا، کہا کہ کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور موقع سے فائدہ ناجائز نہیں، جائز طریقے سے۔ کیسے جائز فائدہ اٹھایا؟ کہا اب زیادہ سے زیادہ تعلیمات کا در کھولو، علم کا در کھولو، اپنے لوگوں کے لیے وا کرو، علم کو بتاؤ کہ کیا کہتے ہیں، علم کی اہمیت کیا ہے۔ تو آپ نے علم و حکمت سن لیا، اب جملہ بطور خاص دوسری صفت کا نام ہے عدالت۔ جب تک ہمارے وجود میں عدالت نہیں ہوگی تب تک ہمارا وجود مکمل نہیں ہوگا۔ عدالت کسے کہتے ہیں؟ عدالت ہے کیا؟ میں ایک سادی سی تعریف آپ کی خدمت میں کروں۔ عدالت کہتے کسے؟ ملاحظہ فرمائیے گا، یضع الشیء علی محلہ، جس چیز کی جو جگہ ہو وہاں رکھنا ہی عدالت ہے۔ اتنی سخت چیز پہ آپ نے داد دے دی، میرا حوصلہ بڑھ گیا ماشاءاللہ۔ جس چیز کا جو مقام ہو وہاں رکھنا ہی عدالت ہے۔ بھائی قیامت تو تب ہو گئی، میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، جس کا جو مقام ہو وہاں رکھنا ہی عدالت ہے۔ اگر میں منبر کے لائق نہیں تھا تو مجھے بٹھا دینا ظلم ہے۔ اگر میں منبر کے لائق نہیں تھا تو مجھے بٹھا دینا ظلم ہے، اور اگر منبر کے لائق ہوں تو مجھے ہٹا دینا ظلم ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شیعہ کیوں 1400 سال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ علی کے ساتھ عدالت سے کام نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ 25 سال تک علی کو اس جگہ سے دور رکھا گیا، یہ منبر حق تھا، یہ منبر حق تھا۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، لہذا عدالت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کی جو جگہ ہو وہاں رکھنا ہی عدالت ہے۔ میں آپ کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، توجہ، عدالت کی تعریف سنیے گا۔ عدالت سن لی آپ نے؟ مولائے کائنات کے پاس دو شخص آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، مولا ہمیں بتائیے کہ عدالت کسے کہتے ہیں، عدالت ہے کیا؟ تو مولا نے کہا کہ میرے پاس 4 روٹی ہو، میں 2 روٹی ایک کو دے دوں، 2 روٹی دوسرے کو دے دوں۔ تو جلدی سے دونوں نے کہا مولا پھر تو عدالت ہو گئی، وہ جب برابری سے بانٹ دیا آپ نے عدالت ہو گئی۔ مولا نے کہا نہیں، یہ عدالت نہیں ہے، اسے مساوات کہتے ہیں، یہ عدالت نہیں ہے۔ میں آج بزرگوں کی خدمت زیادہ کر رہا ہوں نوجوانوں سے، اسے عدالت نہیں کہتے، یہ مساوات ہے۔ کہا مولا پھر عدالت کیا ہے؟ کہا کہ یہ دیکھ کے دو، جس کی بھوک 3 روٹی کی ہو اسے 3 دیا جائے، جس کی بھوک 2 روٹی کی ہو اسے 2 دیا جائے۔ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ عدالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے، عدالت ہمارا تو امتیاز ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عدالت تمہارے بس کی بات نہیں ہے، عدالت ہمارا تو امتیاز ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، میرا دل بہت بڑھ گیا، میرا دل شاد و آباد ہو گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرما لیا، آپ نے سمجھے آپ شریعت کو عدالت کتنی مشکل شے ہے۔ یہ دیکھ کے دو، جس کی بھوک 3 روٹی کی ہو اسے 3 دو۔ اب بتاؤ کہ علی کے علاوہ کون کر سکتا ہے عدالت؟ کوئی کر سکتا ہے عدالت علی کے علاوہ؟ تو پھر منبر رسول پر کسے بیٹھنے کا حق ہے؟ بھائی جو عدالت سے کام لے رہا ہے اسے ہی تو بیٹھنے کا حق ہے۔ خدا کی قسم یہ شیعوں کا افتخار ہے کہ عدالت اصول دین میں ہے۔ نہیں پتہ نہیں میں جملہ پہنچا نہیں سکا۔ یہ شیعوں کا افتخار ہے کہ عدالت اصول دین میں رکھی ہے۔ میں جب عدالت کے بعد جب تیسری صفت تک پہنچا، وجد میں آ جائیے گا، تو تیسری صفت کا نام ہے، پہلی صفت کیا بتائی علماء نے؟ انسان مکمل نہیں ہوتا، پہلی صفت علم و حکمت۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی جاننے کے بعد یہ نہ کہہ دے کہ مولانا نے مجلس تو بہت اچھی پڑھی لیکن پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا، لہٰذا میں دوہرا کے پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ معاملہ سمجھیے گا۔ کہا پہلی صفت کا نام ہے علم و حکمت، دوسری صفت کا نام ہے عدالت، تیسری صفت کا نام ہے سخاوت۔ توجہ،
ایک ایک جملے پہ توجہ کیجیے گا. تیسری صفت کا نام ہے سخاوت. مولا نے کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا. کیا قیامت ہو گئی. توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں نے کیا کہا. بھائی جب سخاوت کی بات آئی تو اہل بیت نے کنجوسوں کی ایک آواز آئی, اتنی دیر میں ایک آواز آئی, اہل بیت نے کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ بہت بچانے کی کوشش کرے گا اور بچاتے بچاتے ڈبا دے گا. اللہ سمجھیے گا جملے کو. لہٰذا کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا. آپ کو پتا ہے سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت ہے کیا؟ نبی کی رکاب میں ایک صحابی جنگ کر رہا تھا. جنگ کرتے کرتے اس کی تلوار ایک کافر پہ چلنے والی تھی. نبی نے کہا اسے مت مارو. کہا یا نبی اللہ یہ کافر ہے. کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں یہی چاہتا تھا, مجمع کا حق یہی ہے, مجلس ایسے ہی سنی جاتی ہے. کہا کافر ہو تو ہو سخی ہے. توجہ ہے. بھائی یہ بتائیے کافر کہاں جائے گا؟ اس کی وعدہ گاہ کا کیا نام ہے؟ جہنم. بھائی جائے گا نا جہنم میں. کافر جہنم میں جائے گا. لیکن نبی کی سچی زبان سے نکلا ہوا فقرہ ہے, کافر جہنم میں جائے گا لیکن اللہ جہنم میں ایک شیڈ ڈال دے گا جو جہنم کی آگ اسے جلا نہیں پائے گی. یہ میرا فقرہ نہیں ہے. نبی نے کہا کہ سخاوت کا یہ معیار ہے. میں تاریخ میں یہی تو تلاش کر رہا تھا. پورے مجمع سے توجہ, تاریخ میں یہی تلاش کر رہا تھا. بہت سے لٹیروں نے اہل بیت کے بہت سے فضائل لوٹ لیے, چھین لیے, غصب کر لیے, لیکن اگر کوئی فضائل غصب نہ کیا گیا تو اسے سخاوت کہتے ہیں. اگر کوئی فضائل بچ گیا فرما رہے تو اسے سخاوت کہتے ہیں. ماشاءاللہ مولا کا روز شہادت ہے اور میں چاہتا ہوں, آپ نے ملاحظہ فرما لیا علم اخلاق میں امام محمد باقر کے حوالے سے, دیکھیے آپ نے 3 صفتوں کو ملاحظہ فرما لیا. توجہ, یعنی اہل بیت اطہار کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے بنیں, امام محمد باقر کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے بنیں, ہمارا معیار کیسا ہو. توجہ, ہمارا اخلاق کیسا ہو. آخری صفت ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کتنا جلدی نوجوان سمجھے گا. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ, علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں نے 3 صفتیں آپ کی خدمت پہ پڑھ دیں. چوتھی صفت کا نام ہے شجاعت. شجاعت یعنی مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر انسان شجاع نہیں ہے, بہادر نہیں ہے تو کامل نہیں ہے. انسان اگر شجاع نہیں ہے تو مکمل نہیں ہے. نہیں, میں کوئی بات بغیر قرآن و حدیث کے نہیں کرتا. حضور معاملہ یہ ہے کہ نبی نے شجاعت کے مرحلے میں آ کے ایک حدیث سنائی. کیا کہا؟ ان اللہ یحب الشجاع ولو کان بقتل الحیہ. اللہ شجاعت کو, آخری فل تک توجہ, اللہ شجاعت کو اتنا پسند کرتا ہے, اتنا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی سانپ کے مارنے سے بھی شجاع ہو تو خدا کو پسند ہے. دیکھیے جسے جسے سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ دے گا. اگر کوئی سانپ کے مارنے سے بھی شجاع ہو تو خدا کو پسند ہے. بھائی نبی نے سانپ کو مارنے کو کہا ہے, سانپ کو دیکھ کے رونا نہیں ہے. اب تو سمجھ جاتے جملہ. نبی نے سانپ کو مارنے کی لفظ رکھی ہے کہ سانپ کو مارنے سے شجاع بنتا ہے انسان. جملہ سنیے گا. تو اب شجاعت اللہ کو کتنی پسند ہے, رسول اللہ کو کتنی پسند ہے, اماموں کو کتنی پسند ہے, آپ نے ملاحظہ فرما لیا. میں نے 4 صفتوں کا ذکر کیا. پہلی صفت علم و حکمت, دوسری عدالت, تیسری سخاوت, چوتھی شجاعت. یہ پورا مجمع اس انتظار میں ہے کہ تینوں صفتوں کو ایک جگہ پر دیکھ لے. کہا اگر یہ چاروں صفتیں ایک جگہ پر دیکھنا چاہتے ہو تو تنہا حضرت علی کی ذات ہی کافی ہے. تنہا حضرت علی کی ذات ہی کافی ہے. جب علم و حکمت کی بات آئی تو نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جب عدالت کی بات آئی تو نبی نے کہا اغزاکم علی, تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے, تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے. جب
سخاوت کی بات آئی تو ایک گھر کے لیے نہیں، پورے گھر کے لیے سورہ دہر ملا. نہیں، توجہ، پورے گھر کے لیے سورہ دہر ملا. اور شجاعت کی بات ہم سے مت پوچھنا، خیبر والوں کے زخم آج بھی ہرے ہیں. یہ ہے شجاعت. خیبر والوں کے زخم آج بھی ہرے ہیں. یہ ہے شجاعت. میں نے کہا کہ بات سخاوت کی ہے. کہا ایک آدمی کے لیے نہیں، پورے گھر کے لیے سورہ دہر، پورے گھر کے لیے. توجہ فرمائیے گا اور دل دیجئے گا. پورے گھر کے لیے سورہ دہر کا نزول ہوا. ایک بات آپ سے پوچھوں، دیکھیے آیت تطہیر کے پنجتن الگ ہیں، سورہ دہر کے پنجتن الگ ہیں. غور سے سنیے گا میں جس بات کو کہہ رہا ہوں. آیت تطہیر کے پنجتن میں نبی، علی، جناب زہرا، امام حسن حسین. لیکن سورہ دہر کے پنجتن میں یہ چار تو ہیں، لیکن ایک نام اور شامل ہوا ہے. میں تاریخ کے پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. ایک نام جس کا شامل ہوا وہ کون ہے؟ جزاک اللہ. وہ ہے جناب فضہ کا. یعنی سورہ دہر میں، سورہ دہر کے پنجتن میں جناب فضہ بھی شامل ہیں. اور آپ اگر متوجہ ہیں، جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ کو، تو یہ جملہ تو آپ سمجھ ہی جائیں گے. میرے عزیزوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حبش نے فضہ کو پہچنوایا ہے، حبش نے فضہ کی معرفت کرائی ہے. نہیں، ہم غلط کہتے ہیں، فضہ نے حبش کو پہچنوایا ہے. بات سمجھیے گا میرے بزرگوں، فضہ نے حبش کو پہچنوایا ہے. اور بات جو ہے سخاوت کی چل رہی ہے تو یہ جملہ تو ضرور آپ سمجھیں گے، فضہ نے پہچنوایا ہے. اسی لیے فضہ کسی کنیز کا نام نہیں ہے، فضہ کسی کنیز کا نام نہیں ہے، بلکہ فضہ نام ہے مالک جنت کا. جملہ سنیے، میں عقیدے میں بہت اونچی بات کرتا ہوں، میں عقیدے میں کم بات نہیں کرتا. فضہ نام ہے مالک جنت کا. کیسے نام ہے مالک جنت کا؟ یہ بتائیے کہ سورہ دہر میں پورا قصہ کیا ہے سورہ دہر کا؟ میں سارا قصہ نہیں پڑھوں گا، بس اشارہ کروں گا اور آگے نکل جاؤں گا. بس اشارہ کروں گا. کیا ہے قصہ سورہ دہر کا؟ حضور معاملہ یہ ہے کہ امام حسنین کی سلامتی کے لیے اہل بیت اطہار نے نبی کے کہنے پہ روزہ رکھا. ٹھیک، نبی کے کہنے پہ روزہ رکھا. معاملہ یہ ہوا کہ پہلے دن جب روزے کی بات آئی تو سارے اہل بیت اطہار نے روزہ رکھا. پہلے دن جیسے ہی افطار کا موقع آیا، اتنے میں یتیم آ گیا. اور آنے کے بعد کیا کہا؟ انا یتیم، میں یتیم ہوں، میری مدد کرو. جناب فضہ نے سب کی روٹی جو ہے وہ کلیکٹ کی اور کرنے کے بعد دروازے پہ آئیں. آنے کے بعد روٹی کی ترتیب کیا تھی، اس پہ بھی کمال ہے. دیکھیے بات سے بات نکل آئی، لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. روٹی کی ترتیب بھی کمال کی ہے. سب سے نیچے اپنی روٹی رکھی، اس کے بعد جناب زہرا کی روٹی، پھر امام حسنین کی روٹی، پھر مولائے کائنات کی روٹی. نہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں نے کیا کہا؟ سب سے نیچے اپنی روٹی. یہ پہلے دن آیا یتیم، دوسرے دن آیا مسکین، تیسرے دن فقیر. یہ آئے کتنے دن؟ 3 دن. توجہ فرمائیے گا، آئے 3 دن. روٹیاں کتنی بٹی کلن؟ کتنی روٹیاں بنی جناب زہرا کے گھر میں؟ 15 روٹی. بھائی 3 دن میں کلیکشن آپ کے حوالے ہے، میں جو بات کر رہا ہوں. 3 دن میں بٹی 15 روٹی بنی. اس 15 روٹی میں میں نے کیوں کہا کہ فضہ کسی شہزادی کا نام نہیں ہے، فضہ ہے مالک جنت. جملہ سنیے گا، اس 15 روٹی میں 12 روٹیاں اہل بیت کی ہیں، 3 روٹی جناب فضہ کی ہیں. جملہ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. 3 روٹی جناب فضہ کی ہے، 12 روٹی اہل بیت اطہار کی ہے. اور کمال کی بات تو تب ہو گئی، خدا کی قسم، دنیا یہ کہتی ہے جناب فضہ کی عظمت کو اتنا گھٹا دیا کہ فضہ نام ہے جھاڑو دینے والی کا، فضہ نام ہے برتن دھونے والی کا، فضہ نام ہے بچوں کو پالنے والی کا. کاش یہ جملہ سمجھ جاتا مجمع، جس جملے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مجلس معراج پر چلی جاتی.
فضا لوگ سمجھتے ہیں نام ہے بچوں کو پالنے والی کا. بھلا فضا یہ پہلے بتائیے کن بچوں کی پرورش کر رہی ہیں, کسے پال رہی ہیں؟ تم یہ سمجھ رہے ہو فضا نام ہے بچوں کو پالنے والی کا. فضا ان بچوں کو کیا پالیں گی جو بچے خود توحید کو سنبھالے ہوئے ہیں. جملہ سنیے گا, توجہ ہے. جناب فضا بڑا بچوں کی پرورش کریں گی جو بچے خود توحید کو سنبھال رہے ہیں, غور فرما رہے ہیں. اور کمال کی بات تو تب ہے کہ 3 روٹیاں گئیں. میں ایک بات آپ سے پوچھوں, بالکل سامنے کی بات ہے, پتہ نہیں کسی نے کتنا غور کیا اور کتنا اس جملے تک پہنچا. ابھی یہ مجمع میں ہی اور مجلس میں فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو سورہ دہر جو ہے وہ جزا بنی ہے روٹیوں کی, ہے نا. سورہ دہر جزا بنی ہے روٹیوں کی جو اہل بیت اطہار نے روٹیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ جتنے 3 دن تک جو فقیر, مسکین, یتیم جو بھی در اہل بیت پر مانگنے کے لیے آئے, اس تاریخ کے بعد سے کسی کو ایڈریس ملا کہ وہ گئے کہاں؟ غور کیجئے گا, میں کہہ رہا ہوں بالکل سامنے کی بات ہے اور آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. اس تاریخ کے بعد کسی کو ایڈریس ملا کہ وہ یتیم کہاں گئے؟ اچھا کہاں سے آئے تھے پہلے یہ طے کر لیجئے, تب تو پتا چلے گا کہ کہاں گئے. میں غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے جو لفظوں میں مجلس کو مت الجھائیے. کہا کہ کہاں سے آئے تھے پہلے یہ طے کیجئے, تب پتا چلے گا کہاں گئے. میں کمزور عقیدے والے کے لیے نہیں پڑھ رہا, جس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے وہی یہ جملہ سنبھال بھی پائے گا. غور کیجئے گا میرے عزیزوں, کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے. کہا پہلے یہ طے کرو کہ وہ آئے کہاں سے تھے. ہم لوگوں نے مدینے کی ساری گلیوں کو تلاش کیا, ساری گلیوں کو ڈھونڈا, اس میں سے ایک نہ ملا. پھر مکے پہنچے, سب کو تلاش کیا, نہ تو وہ یتیم ملا, نہ وہ اسیر ملا, نہ وہ مسکین ملا, کوئی نہ ملا. تو پتا چلا کہ ایک اصول علماء اخلاق نے دیا. اصول کیا دیا؟ کہا جب بھی کوئی چیز کوئی بندہ دیتا ہے تو اس کے عوض میں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اللہ سمجھے گا اس جملے کو, خدا کی قسم سمجھے گا. جب بھی کوئی چیز کوئی دیتا ہے تو اس کے عوض میں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اب ذرا شکریہ کو تلاش کر لو, خود پتا چل جائے گا کہ یہ اسیر آئے کہاں سے تھے. حوصلہ بڑھایا, میں نے اپنی بات آپ کی خدمت پہ رکھ دی. کہا یہ یتیم آئے کہاں سے تھے, وہ شکریہ تلاش کرو. وہ شکریہ کہاں ملے گا؟ کہا سورہ دہر میں اسی آیت میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اہل بیت کا شکریہ ادا کیا, اہل بیت کا شکریہ ادا کیا. کیا آپ اب بھی شکریہ سے نہ پہنچے؟ بھائی جب شکریہ خدا کا ہے, جب شکریہ خدا کا ہے تو یہ بتائیے یہ یتیم کہاں سے آئے تھے؟ بھائی جہاں سے آئے تھے وہی تو شکریہ ادا کرے گا. لیکن میں اس سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں. اے میرے خدا, اگر دیا جبرائیل کو تھا تو پھر شکریہ بھی جبرائیل کو ادا کرنا چاہیے تھا. ملاحظہ فرمائیے گا, اگر دیا جبرائیل کو, دیا ملائک کو روٹیاں, تو پھر شکریہ بھی جبرائیل کو ادا کرنا چاہیے تھا. شکریہ تو کیوں ادا کر رہا ہے؟ کہا میں نے چاہا تو یہی تھا کہ شکریہ جبرائیل ادا کرے, لیکن جب میں نے میزان عدالت پر رکھا تو پتا چلا کہ جبرائیل کا شکریہ اتنا وزنی نہیں تھا. متوجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا میں نے جب میزان عدالت پر رکھا تو میں نے دیکھا جبرائیل کا شکریہ اتنا وزنی نہیں تھا کہ اہل بیت کی عطا کی جزا بن جاتا. لہذا میں خود شکریہ ادا کر رہا ہوں. اے اہل بیت تمہارا شکریہ. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آپ نے ملاحظہ فرما لیا, یہ ہے سخاوت کا مرتبہ. اور دیکھیے سخاوت چھیننے سے نہیں آتی, سخاوت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, سخاوت کے لیے رات و دن ایک کرنا پڑتا ہے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں
یہ لے دے کے 15 منٹ ہے میرے پاس، اور میں چاہتا ہوں کہ اس 15 منٹ میں یہ آخری بات آپ سے کر دوں اور اس کے بعد ربط مصائب اور معاملہ مکمل۔ لیکن میرے عزیزوں ذرا سا سخاوت کو ملاحظہ فرماتے رہیے گا۔ سخاوت آپ نے دیکھ لی، دل سے سن لیا، ایک جملہ سنیے گا، سخاوت سن لی آپ نے۔ میں نے تاریخ میں جب بڑے بڑے حفاظ کا ذکر پڑھا، حافظان قرآن کا ذکر پڑھا، تو سارے حافظان قرآن کے ساتھ ایک نام بڑا معتبر مجھے ملا، جناب عبداللہ ابن مسعود کا، جس کے لیے ماشاءاللہ ہمارے تمام برادران اہل سنت جو ہے وہ جان چھڑکتے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور نام بھی اتنا معتبر ہے تاریخ میں جناب عبداللہ ابن مسعود کا، حافظ قرآن، مفسر قرآن، اتنا معتبر نام، غور سے سنیے گا، اتنا معتبر نام میں نے تاریخ میں پڑھا۔ سخاوتوں کا ذکر سنیے گا، میں نے تاریخ میں پڑھا تو مجھے ملا کہ ایک دن جناب عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا، کہاں سے؟ جناب زہرا کے دروازے سے۔ سنیے گا سخاوت، جناب زہرا کے دروازے سے جیسے ہی دروازہ کھلا، جناب فضہ کا سامنا ہوا، عبداللہ ابن مسعود نے جیسے ہی فضہ پہ نگاہ پڑی، جناب عبداللہ ابن مسعود نے سلام کیا، فضہ نے جواب سلام دیا۔ آپ کھو گئے شریعت کے مسئلے میں، اور شریعت کا مسئلہ ہے ماشاءاللہ، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسئلے کو سن لیجئے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر جوان خاتون آپ کو سلام کرے، ایک تو سلام کرنے میں پہل نہ کیجئے، خود سلام کرنے میں پہل نہ کیجئے، اور اگر سلام کر بھی دے تو چہرہ دیکھ کے جواب مت دیجئے۔ غور سے سنیے گا، دیکھیے حضور معاملہ یہ ہے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے کیسے سلام کر دیا جناب فضہ کو؟ جناب فضہ تھی عمر میں بڑی، عبداللہ ابن مسعود تھے چھوٹے۔ غور سے سنیے گا، عبداللہ ابن مسعود تھے چھوٹے، جیسے ہی نگاہ پڑی تو عبداللہ ابن مسعود نے نہیں بلکہ صحابی پیغمبر نے کہا کہ فضہ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ نہیں، اس جملے کو میں چاہتا ہوں اس ادبی دنیا میں اور اس ادبی ماحول میں اس جملے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ جناب فضہ نے کہا کیا اور عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا۔ کہا تمہاری جنت تو پکی ہو گئی۔ کیوں؟ کہا تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ میں ساری سیدانیوں سے اور یہاں پہ رہنے والی تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا مجھے بتائیے کہ جناب فضہ جناب زہرا کے گھر میں کام کر رہی تھیں یا ہاتھ بٹا رہی تھیں؟ نہیں، سو جائیے گا تو لطف نہیں آئے گا۔ جناب فضہ زہرا کے گھر میں کام کر رہی تھی یا ہاتھ بٹا رہی تھی؟ کام کر رہی تھی۔ ڈر کیوں رہے آپ؟ کام کر رہی تھی نا، ہاتھ نہیں بٹا رہی تھی۔ بھائی کیا کہا تھا نبی نے؟ ایک دن زہرا کام کریں گی، دوسرے دن جناب فضہ کام کریں گی۔ نہیں متوجہ نہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے جناب زہرا کے گھر میں جناب فضہ ہاتھ نہیں بٹا رہی تھی، کام کر رہی تھی۔ میں اپنے محترم مجمع کے حوالے کروں، شاید میں یہ بات واضح کر سکوں۔ تو پھر عبداللہ ابن مسعود نے کیوں کہا کہ تمہارے اوپر سلام ہو کہ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو؟ کہا اس لیے کہ صحابیت بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ اہل بیت کے گھر میں کام کرنے والے کی حیثیت نوکر کی نہیں ہے، برابر کی ہے۔ زیادہ فرمایا آپ نے میرے عزیزوں، اہل بیت کے گھر میں کام کرنے والوں کی حیثیت نوکر کی نہیں ہے، برابر کی ہے۔ اب دنیا اخلاقیات کس سے سیکھے گی؟ اب اخلاق کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گی؟ کہا اہل بیت کے گھر میں کام کرنے والے کی حیثیت نوکر کی نہیں ہے، برابر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس جملے میں جتنی طاقت کہیے گا میں اتنی لگاؤں گا، میں تیار ہوں، لیکن میرے عزیزوں یہ جملہ واضح ہونا چاہیے۔ کہا تمہاری جنت پکی ہو گئی، تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو۔ اچھا، جب یہ جملہ کہہ دیا کہ تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو، جنت پکی، تو جناب فضہ نے عبداللہ ابن مسعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا کہ تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ کون سی جنت؟
کون سی جنت؟ دیکھیے یہ جملہ کوئی عام آدمی اگر پوچھتا، محترم مجمع ہے، بزرگ سننے والے ہیں لہٰذا یہ جملے کی قدر کریں گے، اگر کوئی عام آدمی گفتگو کرتا تو یہ بات صحیح ہو جاتی۔ یہ پوچھ رہی ہیں جناب فضا جو 20 سال تک لہجے قرآنی میں گفتگو کرتی رہی، وہ پوچھ رہی ہیں کہ تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ اچھا کمال بھی خوب صحابیوں کا ہے کہ وہ سمجھانے لگے کہ جنت کہاں ہے۔ بھائی میرے عزیزوں، میں نے کہا کہ میں ادبی دنیا میں اتر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کمال ہے صحابیوں کا، یہ سمجھانے لگے کہ جنت کہاں ہے۔ کہا میں تو سمجھ رہا تھا بڑی بامعرفت خاتون ہو، 20 سال تک لہجے قرآنی میں گفتگو کرنے لگی، میں نے تو بڑی تمہاری تعریفیں سنی تھی، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ جنت کہاں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ جنت کہاں ہے۔ اب صحابی رسول نے یہ بتانا شروع کیا کہ جنت کہاں ہے۔ میں بار بار یہ جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ اس جملے کی لاج رکھ لیجیے گا۔ صحابی رسول نے بار بار یہ بتانے کی کوشش کی کہ جنت کہاں ہے۔ کہا تمہیں یہ نہیں معلوم جس جنت میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، جس میں ایک ایک پھل کے اندر 7 طریقے کا مزہ ہوگا، جنت وہاں ہے۔ اب جناب عبداللہ ابن مسعود جنت کی تعریفیں کر رہے تھے اور فضا ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، فضا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ جنت کی تعریف کر رہے ہیں، فضا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا بی بی آپ ایسے کیوں چہرہ دیکھ رہی ہیں؟ کہا میں جنت کے بارے میں سن رہی ہوں، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ جنت ہے کیسی، میں جنت کے بارے میں سن رہی ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، کانوں کی سماعت پہ پڑا، بہت اچھا لگ رہا ہے، میں جنت کے بارے میں سن رہی ہوں کہ جنت ہے کیسی۔ پورا مجمع انصاف سے بتائے کیا جناب فضا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جنت کیسی ہے؟ نہیں اتنا تو ساتھ دیجیے گا نا، کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ جنت کیسی ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت میں پھل کیسے ہوں گے؟ صحابی رسول کے چہرے سے چہرہ ملا کے جناب فضا نے وہ تاریخی جملہ کہا جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا۔ کہا میں تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے دن تک نبی کی خدمت میں رہے شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو۔ ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ بڑھا دیا، میری بات رہ گئی، میری عزت رہ گئی۔ کہا میں سمجھ رہی تھی اتنے دن تک نبی کی خدمت میں رہے شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو۔ میں عربی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں سمجھ رہی تھی اتنے دن تک رہے شاید اضافہ ہو گیا ہو معرفت میں۔ اب جیسے ہی صحابی رسول نے سنا چہرے پہ بل پڑ گئے، پسینہ آنے لگا۔ کہا میں نے کون سی بے معرفت بات کہہ دی، کون سا بے معرفت جملہ کہہ دیا جو آپ اس طریقے سے بات کہہ رہی ہیں؟ غور نہیں فرمائی آپ نے، کون سی بے معرفت بات کہہ دی؟ جناب فضا نے وہ جملہ جو آپ کا سنا ہوا ہے، لہٰذا میں آہستے سے پڑھوں گا، میں اس پہ بالکل زور نہیں لگاؤں گا۔ جناب فضا نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ تم جنت کی بات کر رہے ہو، اس نوکری میں ہی جنت ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہے نا، لہذا میں نے طاقت لگائی نہیں اس جملے کے اوپر، مجھے معلوم تھا، لیکن جو جملہ آپ نے نہیں سنا ہے اب اس پہ لگاؤں گا طاقت۔ کہا کہ تم جنت کا ذکر کر رہے ہو، ان کی نوکری میں جنت ہے، میں جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ گھر جنت ہے۔ کیا کہا؟ میں جس گھر میں رہ رہی ہوں وہ گھر جنت ہے۔ اس محترم مجمع سے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ بتاؤ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے، فضا کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ میں جس گھر میں نوکری کر رہی ہوں وہ گھر جنت ہے۔ اس دعوے پہ فضا نے دلیل کیا دی؟ دلیل نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے جناب فضا اگر آپ نے دلیل نہ دی تو معاملہ ادھورا رہ جائے گا، صحابیت بدنام کر دے گی اہل بیت اطہار کو۔ آپ کو دلیل دینی ہوگی کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت کیسے ہے۔ جملہ سنیے میرے عزیزوں، میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت کیسے ہے، واضح کرنا پڑے گا۔ کہا میں ابھی واضح کرتی ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود یہ بتاؤ میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں کون کون رہتا ہے؟ نہیں آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔
میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں کون کون رہتا ہے؟ کہا اس میں علی رہتے ہیں، اس میں زہرا رہتی ہیں، اس میں حسنین شریفین رہتے ہیں۔ کہا نہیں، تم نے فضیلت چھپا لی، اس میں صرف علی نہیں رہتے، جنت و جہنم کا بانٹنے والا۔ ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ بڑھا دیا۔ میں اپنی بات اور وزنی اعتبار سے رکھوں گا۔ کہا کہ بھائی میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں صرف علی نہیں رہتے، فضیلت گھٹا دی، اس میں قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا بانٹنے والا۔ کمال تو تب ہو گیا۔ کہا میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں اور کون رہتا ہے؟ کہا اس میں زہرا رہتی ہیں۔ کہا زہرا نہیں، ملکہ شفاعت۔ نہیں توجہ فرمائیے گا میرے عزیزوں، زہرا نہیں رہتی، ملکہ شفاعت۔ کہا میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں اور کون رہتا ہے؟ کہا اس میں علی رہتے ہیں، زہرا رہتی ہے، حسنین رہتے ہیں۔ کہا میں اسی لیے تو کہہ رہی تھی اتنے دن تک نبی کی خدمت میں رہے، پھر بھی معرفت میں اضافہ نہ ہو گیا۔ کہا اس میں کون رہتا ہے؟ کہا حسنین۔ کہا صرف حسنین نہیں رہتے، جنت و جہنم کے سردار، جوانان جنت کے سردار۔ بھائی کمال تو تب ہو گیا۔ کہا عبداللہ ابن مسعود، میں عہدے میں جتنی بڑی ہو جاتی کبھی جنت کے عہدے داروں کا سلام نہ آتا۔ تمہیں پتا ہے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو زہرا آتی ہے، آ کے کہتی ہے بہن فضہ تم پر سلام ہو۔ کہا میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں جب صبح نمودار ہوتی ہے تو زہرا آتی ہیں، آ کے کہتی ہیں بہن فضہ تم پر سلام ہو۔ حسنین آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اماں فضہ، توجہ ہے، اماں فضہ تم پر سلام ہو۔ کہا علی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بہن فضہ تم پر سلام ہو۔ آپ نے انصاف نہیں کیا، جہاں جنت کے عہدے داروں کا سلام آ جائے، اب بتاؤ اس گھر سے بڑی بھی کوئی جنت ہے؟ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر اس لیے جنت ہے، ملاحظہ فرما لیا آپ نے، میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے۔ میں بات بالکل مکمل کرنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، 6:30 ہو گیا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ خدا کی قسم جتنا ہو سکے اہل بیت اطہار سے اپنا رابطہ برقرار رکھیے گا، یہ صدیوں کا کام منٹوں میں کر دیتے ہیں، صدیوں کا کام۔ کئی برس سے آپ پریشان ہو، مشکلات کا حل نہ نکل رہا ہو، تو کہا ایک بار سچے دل سے یا باقر کہہ کے پکارو، ایک بار جتنی تمہارے اندر توانائی ہے اسے یا باقر کہہ کے، امام محمد باقر کا نام لے کے پکارو، یقین جانو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ چونکہ باقر کہتے ہی ہیں شگاف کرنے والے کو، شگاف کرنے والے کو، لہذا جو سختیوں میں شگاف کرتا ہو اسے باقر کہتے ہیں، جو مشکلوں میں شگاف کرتا ہو اسے باقر کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں جب اس تاریخ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اکثر ایسا ہوا کہ جب بھی میں جلال پور مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو کسی نہ کسی معصوم کا روز شہادت ہی تھا، تو لہٰذا یہ میرے مقدر کی بات ہے کہ امام محمد باقر کی شہادت جو ہے میرے حصے میں مل گئی، اور میں نے تھوڑا سا ذکر آپ کی خدمت میں کر دیا، سخاوتوں کا ذکر، عبادتوں کا ذکر۔ میرے عزیزوں، کبھی موقع ملے تو امام محمد باقر کی عبادتوں کو سمجھیے گا، عبادتوں کو سمجھیے گا۔ کیوں کہا جاتا ہے باقر العلوم؟ جس طریقے سے مولائے کائنات کے لیے نبی نے کہا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کے بعد علم کے حوالے سے اگر کوئی صفت اماموں میں آئی ہے تو امام محمد باقر میں آئی ہے، علم کے حوالے سے کوئی بات آئی۔ مشہور زمانہ 4 مصرے، یہ میں نہ جانے کب سے پڑھتا تھا، جب جوادیہ عربی کالج سے فارغ ہوا اس سے پہلے سے، مجھے معلوم ہے شاید سن 2000 کی بات ہے، آج سے 22 سال پہلے 23واں سال ہے، لیکن وہ 4 مصرے مجھے یاد ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔
اور میرے عزیزوں مجھے یقین ہے آپ امام محمد باقر کے چاہنے والے ہیں، علم کی اہمیت کو سمجھیے گا کہ علم کہتے کسے ہیں، علم نے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے، توجہ ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں شیعہ شور مچانے کا نام نہیں ہے۔ یہ میں نے اتنی بڑی مجلس کر دی، اتنا بڑا ذاکر بلا دیا، اتنا بڑا تبرک بانٹ دیا، اتنا اچھا اہتمام کر دیا، شیعہ شور مچانے کا نام نہیں ہے، شیعہ شعور کا نام ہے۔ کیا ہے؟ شیعہ شعور کا نام ہے کہ ہمارا شعور کتنا بیدار ہے۔ علم کا شہر نبی، در ہے محمد باقر۔ میں نے کہا یہ صفت صرف جو ہے وہ امام محمد باقر کو ملی مولائے کائنات کے بعد۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، 30 سیکنڈ اور یہ 4 مصرے سنیے، فیصلہ آپ کر لیجئے گا آپ کو کیسے سننا ہے۔ علم کا شہر نبی، در ہے محمد باقر، وارث علم پیمبر ہے محمد باقر، وارث علم پیمبر ہے محمد باقر، ہے میرے سر کی بلندی کا مقدر سجدہ، ہے میرے سر کی بلندی کا مقدر سجدہ، اور سجدوں کا مقدر ہے محمد باقر، ہے میرے سر کی بلندی کا مقدر سجدہ اور سجدوں کا مقدر ہے۔ خدا کی قسم ہمارے سجدے کہاں کامیاب ہوتے اگر اہل بیت اطہار کا وسیلہ نہ ہوتا، امام محمد باقر کا وسیلہ نہ ہوتا۔ بالکل میں نے گفتگو مکمل کر دی، 1 گھنٹہ ہو گیا، یہ میرے پاس صرف جو 5 منٹ ہیں 6 منٹ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مصائب امام محمد باقر آپ کی خدمت میں پڑھا جائے تاکہ آج کا دن اس کا حق ادا ہو جائے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ نہیں سوچا، امام محمد باقر کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ 3 سال، 3.5 سال، 3.5 سال۔ نہیں، یہی زندگی کا سب سے بڑا مصائب ہے۔ آپ مصائب کے انتظار میں بیٹھے ہیں نا کہ امام محمد باقر کا مصائب ہو۔ میں خواتین سے گزارش کر رہا ہوں اگر امام کا حق ادا ہو جائے ذکر کا تو اس ذکر میں جڑنے کی کوشش کیجیے گا۔ امام کا سن کتنا ہے؟ 3 سال، 3.5 سال۔ کربلا کے عینی شاہد کو امام محمد باقر کہتے ہیں۔ یہ جو میرا محترم طبقہ ہے انصاف سے بتائیے گا، دیکھیے اگر خاص طور سے اگر ہمارے قوم کا بزرگ اگر اس کے سامنے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ جلدی سے بھول جاتا ہے۔ نوجوان بھی چونکہ جوانی کا اس کا انداز ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، واقعہ پیش آتا ہے تو جلدی سے بھول جاتا ہے، جلدی سے فراموش کر جاتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹے بچے ان کے سامنے اگر کوئی حادثہ پیش آئے، پتہ نہیں میں کیسے مصائب پڑھوں اور اس جملے کی کیسی ادائیگی کروں، اگر چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی حادثہ آئے تو وہ جلدی سے بھول نہیں پاتے، فراموش نہیں کر پاتے۔ آپ نے صرف امام زین العابدین کا مرثیہ سنا ہے، صرف ان کے آنسو دیکھے ہیں، لیکن شاید محمد باقر کے آنسو نہیں دیکھے آپ نے۔ میرے عزیزوں، کربلا میں 3 سال کی عمر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 54 سال کی زندگی کربلا کے بعد کی ہے۔ امام سجاد تو 35 سال تک روئے ہیں، لیکن امام محمد باقر کربلا کے بعد 54 سال تک روئے ہیں۔ اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے میرے عزیزوں۔ میں نے کہا کہ امام کا بڑا چھوٹا سا سن ہے، بڑا چھوٹا سا سن ہے۔ میں نے امام نے اپنے چاہنے والوں کے حق میں ایک دعا کی ہے۔ امام محمد باقر نے کہا، اے میرے چاہنے والوں، جب بھی رونا میرے جد پہ آئے تو باواز بلند رویا کرو، باواز بلند رویا کرو۔ امام محمد باقر کی بزم میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ابو بصیر تھا۔ مولا نے ابو بصیر سے پوچھا، اے ابو بصیر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں۔ کہا ابو بصیر تم رو رہے ہو؟ چہرے سے رومال ہٹایا، دیکھا آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، آنکھیں سوج گئی ہیں۔ کہا ابو بصیر میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، لیکن میرے جد پہ ایسے مت رویا کرو، میرے جد پہ ایسے مت رویا کرو، میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہو۔
آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کہا میرے جد پہ ایسے رویا کرو جیسے بھرے گھر سے کسی نوجوان کی میت نکل رہی ہو۔ آپ امام محمد باقر کو سننے آئے ہیں نا؟ میں نے کہا حضور بچوں کے سامنے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو جلدی سے فراموش نہیں کر پاتے، آپ 1400 سال کے بعد بھی کربلا سن رہے ہیں، خاص طور سے میری ماں بہنیں جملہ سنیں، 1400 سال کے بعد بھی کربلا سن رہے ہیں تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، برداشت نہیں ہو پا رہا۔ جس محمد باقر نے حسین کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا ہو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ حق ادا کر دیجئے گا میرے عزیزوں، ایک جملہ رہ گیا ہے، حق ادا کر دیجئے گا۔ آپ نے حق ادا کر دیا، خدا آپ کو سلامت رکھے، شہزادی آپ کی عمر دراز کریں، لیکن اس جملے کو کہے بغیر نہیں مانوں گا۔ بچوں کے سامنے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فراموش نہیں کر پاتے، بھول نہیں پاتے۔ مجھے آپ اپنے چھوٹے بچے کو کہیں رشتہ داری میں لے کے جائیے، اگر اس کا دل لگ جاتا ہے تو وہ نہیں کہتا کہ بابا گھر چلیے، نہیں کہتا، دل لگ گیا تو پھر کھیلنے کودنے میں مصروف ہو گیا، نہیں کہتا کہ بابا گھر چلیے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ امام محمد باقر کے مصائب آپ کے ذہنوں پہ بیٹھ جائیں۔ آپ کو پتہ ہے جناب سکینہ یہ بار بار کیوں کہہ رہی تھی کہ پھوپھی اماں گھر چلیے، پھوپھی اماں گھر چلیے؟ اس کا مطلب ہے کہ سکینہ کو اگر کسی نے کربلا میں سینے سے لگایا ہوتا تو بچی کبھی وطن جانے کی تمنا نہ کرتی، لیکن جو بھی ہاتھ اٹھے وہ تماچے کھانے کے لیے اٹھے، جو بھی ہاتھ اٹھے وہ تازیانے کے لیے اٹھے۔ انصاف سے بتاؤ، بس آخری جملہ، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، رحمتوں کا سلسلہ ختم۔ انصاف سے بتاؤ نوجوانوں، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہاری جوانی کو سلام، اگر کوئی تمہارے سامنے تمہارے باپ کی بے حرمتی کرے تو برداشت کر لو گے؟ نہیں، سارا مجمع انصاف سے بتائے، آپ برداشت کر لو گے؟ نہیں۔ اس سے حساس پہلو آپ کی خدمت میں کہوں، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے کوئی اس کی ماں کو مارے کہ اس کے باپ کو مارے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں، ہائے رے محمد باقر، ہائے رے محمد باقر، جب بھی کوئی ستم ہوتا تھا سید سجاد کو تعزیانے لگتے تھے، امام محمد باقر یہی پوچھتے تھے، اے بابا ہماری غلطی کیا ہے؟ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مجلس تمام ہو گئی سوگواروں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آخری جملہ ہے، زحمت تمام ہے، ان آوازوں پر سیدہ رحمت نازل کیجئے گا، ان رونے والوں کو روز محشر سلامت رکھیے گا۔ اے بی بی، یہ لوگ آپ کو سچے دل سے مانتے ہیں، انصاف سے بتائیے میرے عزیزوں، کسی کو اگر زہر دیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ میں نے سنا کہ جب امام کو زہر دیا گیا تو ایسے کروٹیں بدل رہے تھے امام، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، امام کا سارا جسم جو ہے وہ رنگین ہونے لگا، زہر کا اثر ہونے لگا۔ میں کہوں گا میرے عزیزوں، امام جعفر صادق نے سارے اہتمام کیے، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا مولا آپ خوش قسمت تو ہیں کہ کم از کم اپنے باپ کو غسل و کفن دے دیا، انہیں لے جا کے دفن کر دیا، لیکن میں کہوں گا ہائے رے سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں قوتوں کے خاردار۔ اے سننے والوں، آخری جملہ ہے، یاد آ گیا، آپ کی نظر کروں، مجلس تمام ہو گئی۔ میں کہوں گا سیدہ کو سلام کرنے والوں، جنت البقیع میں امام محمد باقر کی بھی قبر ہے، ہائے رے سیدہ کے ساتھ کیسی سونی قبر کہ کوئی چراغ بھی جلانے والا نہیں ہے، کوئی پرسا دینے والا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار زمانہ بہت خراب ہے، بہت پرآشوب ہے، اے میرے اللہ جہاں کہیں بھی حسین کے چاہنے والے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں کسی بھی وجہ سے ہوں، کسی بھی مشکل کے تحت ہوں، اے میرے اللہ ان کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے، آج روز شہادت جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، اور ہماری تمام دعائیں جس دعا پر قربان ہیں وہ دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر غلام حسین مرحوم ابن سحر اللہ مرحوم سکینہ مرحومہ بنت بدر الحسن مرحوم انعام حسین مرحوم ابن سعد اللہ مرحوم ابو القاسم کربلائی مرحوم والفریاد حسین مرحوم اور نفیسہ بانو مرحومہ کنیز زہرا مرحومہ اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو اصال فرما۔